اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ میرا جو آج کا موضوع ہے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اور اذان کے فائدے کیا ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو اندازہ کر کے نماز کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ نماز کے لیے ندا نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ اذان کوئی نہیں ہوتی تھی، تو لوگوں نے آپس میں ایک دن اس بارے میں گفتگو کی۔ بعض نے کہا نکوس بنا لیں اور بعض نے کہا کہ سینگ بنا لیں۔ بعض نے مشورہ دیا کہ آگ جلا لیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکوس نصارہ کے لیے ہے اور سینگ یہودیوں کے لیے، اور آگ کسی اونچی جگہ جلا فرمایا یہ مجوسیوں کے لیے ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں نکوس لیے ہوئے میرے پاس گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے اسے بیچو گے؟ اس نے پوچھا تم اسے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا کیا میں تمہیں اس سے عمدہ بات نہ بتاؤں؟ تو فرشتے نے کہا یوں کہو، اور پوری اذان بتائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، اور میں نے جو خواب دیکھا تھا عرض کیا۔ ارشاد فرمایا یہ خواب حق ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو خواب میں دیکھا ہے انہیں بتاؤ، وہ اذان دے، اس لیے کہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ اب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں انہیں بتاتا اور وہ اذان دیتے۔ اسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سنا تو اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نکلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے بھی وہی دیکھا ہے جو اس نے دیکھا ہے۔ یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنا ایک اہم کام تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مشورے دیے۔ کسی نے کہا ناقوس بجائیں، کسی نے کہا سینگ۔ اس سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں صدا لگایا کرتے تھے الصلاۃ جامعۃ۔ تو جب مختلف صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ایک ناقوس بنا لیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو پسند نہ فرمایا کہ یہ تو نصارہ کا کام ہے، یعنی کہ ان سے مشابہت ہو جائے گی۔ اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سینگ بنا لیں جو کہ یہودیوں سے مشابہت تھی، کچھ نے کہا آگ بنا لیں جو کہ مجوسیوں سے مشابہت تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مشوروں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواب دیکھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک یہ خواب سچ ہے، فرشتے نے جو اذان کے کلمات سکھائے ہیں وہ آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کروائیں کیونکہ ان کی آواز آپ سے بلند ہے۔ تو اس طرح باقاعدہ مدینہ شریف کے اندر اذان کا آغاز شروع ہوا جو اللہ رب العالمین نے خواب کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ اب اذان کے فوائد، اذان کے بے شمار فوائد ہیں۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پہ جنہوں نے مختلف طرح کی پابندیاں لگا دی ہیں سپیکروں پر اذان کے اوپر۔ اذان کے آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اس قدر فوائد ہیں کہ شیاطین، جنات، مصیبت، بیماریاں، آگ، بلائیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان نہیں سنتا، جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگتا ہے، یہاں تک کہ جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے۔ آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے یہ یاد کر، جو باتیں اسے یاد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یعنی کہ اذان کی ایسی برکت ہے کہ شیطان دور ہو جاتا ہے۔ شیطان ہی مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کے مسائل مسلمانوں کی زندگی کے اندر ڈالتا ہے۔ تو اذان کی ایسی برکت ہے کہ ایک سچا مسلمان، ایک مؤذن جب مسجد کے اندر اذان دیتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ نماز کے لیے ہی اذان ہو، ویسے بھی مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر اذان دے۔ تو جب ایک مسلمان بندہ اذان دیتا ہے تو شیطان کو اس سے مار پڑتی ہے اور وہ دور بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی آواز نہیں سنتا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے
تو شیطان روحا تک بھاگتا ہے۔ اب روحا مدینہ طیبہ سے 36 میل دوری پر ہے، یعنی جب اذان دی جاتی ہے تو شیاطین اذان دینے والے سے 36 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کتنی اذان کی برکت ہے۔ شیطان یہ وہی شیطان ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، جو مسلمان کو نماز کے وقت اکساتا ہے، جو مسلمان کو چوری کے لیے تیار کرواتا ہے، جو مسلمان سے جھوٹ بلواتا ہے، جو دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، جو آپس میں بغض ڈلواتا ہے، جو طرح طرح کے معاملات انسان کے خراب کرواتا ہے۔ تو جب اذان دی جائے تو وہ 36 میل دور اذان دینے والے سے ہو جاتا ہے۔ تو کتنی اللہ نے برکت رکھی ہے اذان کے اندر۔ تو کیوں نہ ہم اذان دیں اپنے گھروں کے اندر، جس جگہ ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ۔ اب یہ بھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اب بے ٹائم ہو اور اب اذان دینے شروع کر دیں، ایک سسٹم ہونا چاہیے، ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اذان کی عظمت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ نبی علیہ السلام کا سچا پکا ہمیں امتی بنائے اور اذان کی اہمیت و فادیت سمجھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔